بالکل ہم نے ٹیکنیکل رہنمائی آپ سے لینی تھی. اعتزاز احسن صاحب نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن کی. ان کا موقف ہے کہ آرمی ایکٹ 1952 کے تحت سویلینز کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی نہیں کیا جا سکتا. 9 مئی کے بعد آپ ہمیں مسلسل بتاتے رہے کہ نہیں، اگر فوجی تنصیبات پر حملے ہوں گے، فوج پر حملہ ہوگا تو بے شک سویلین ہوں، ان کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کیا جا سکتا ہے. جی بالکل پراچا صاحب، آرمی ایکٹ 1952 مارز وجود میں آیا اور اس وقت کوئی ایسی پروویژن نہیں تھی جس کے تحت یہ ہوتا کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوتا. 1967 میں اس وقت کے آمر فیلڈ مارشل ایوب خان نے یہ امینڈمنٹ لائی. اس وقت وزیر قانون غالباً بہت ہی سینئر قانون دان ایس ایم ظفر صاحب تھے. تو یہ اس وقت جب بیرسٹر سید علی ظفر کے والد. جی بالکل بالکل، بڑے سینئر قانون دان ہیں، بڑا نام ہے ان کا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. اچھا، وہ آئی اور اس وقت سے لے کر اب تک یہ سیکشن 21D موجود ہے جس میں یہ آرمی کورٹس بنی ہوئی ہیں اور آرمی کورٹ سویلینز کا ٹرائل کر رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کسی پروگرام میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ پچھلے 4.25 سال میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس دوران 25 سے 27 کیسز ایسے سویلینز کے تھے جو آرمی کورٹس میں جن کا ٹرائل ہوا اور ان میں سزائے موت بھی دی گئی. پھر اسی دوران آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے ایک آئین میں امینڈمنٹ کر کے 2 سال کے لیے ملٹری کورٹس جو ہے وہ بنائی گئی دہشت گردوں کو ٹرائی کرنے کے لیے. سن سیٹ کلوز تھی اس میں کہ 2 سال اس مدت کے بعد یہ کورٹس ختم ہو جائیں گی، اور وہ دونوں ایوانوں نے اس کو منظور کیا. پھر اس میں سزائیں بھی ہوئیں. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پشاور ہائی کورٹ کے جناب چیف جسٹس صاحب نے ان کی سزائیں سسپینڈ کر دیں. 200 لوگوں کی وہ اپیلیں ابھی تک زیر سماعت ہیں. کچھ لوگ اس چیز کو ڈسپیوٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ ڈسپیوٹ کرتے ہیں کہ وہ جو کیسز تھے جو جسٹس وقار سیٹھ صاحب نے سیٹ اسائڈ کیے تھے یا بیل دی تھی ان کو، وہ خالصتاً اس آئینی ترمیم کے تحت قائم کی گئی ملٹری کورٹس کی سزائیں تھیں. ان کیسز کو وہ ڈسپیوٹ کرتے ہیں. جو ڈسپیوٹ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو واقعات ہیں 9 مئی والے خاص طور پر، اس کے بعد سویلینز کو آرمی ایکٹ کے تحت ملٹری کورٹ ٹرائی نہیں کر سکتی. اچھا دیکھیں، یہ کوئی اس میں آئینی امینڈمنٹ کی ان کو ضرورت نہیں ہے. یہ آلریڈی سویلین کورٹس بنی ہیں اور یہ اسی کا تسلسل ہے جس کا پچھلے 4.25 سال جو آرمی کورٹس کا کارروائی کرتی رہی، اسی کا تسلسل ہے یہ. اور اس میں کوئی میرا خیال ہے کہ اس وقت تو پھر اتنے سینئر قانون دان اعتزاز احسن صاحب، چودھری صاحب، میں احترام ہے ہمارا، سردار لطیف خان کھوسہ صاحب احترام ہے ان کا، پھر وہ کیوں سپریم کورٹ میں گئے ہوئے؟ کیا ان کو پوائنٹ آف لا کا علم نہیں ہے یا پھر چیئرمین پی ٹی آئی کو بچانے کی کوششیں؟ دیکھیں، ان کو میں یہ نہیں کہہ سکتا اور آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا. ان کو بخوبی علم ہے، وہ بڑے سیزنڈ اور سینئر لائرز ہیں اور ان کو نہ صرف بار میں بلکہ کورٹس میں بھی انتہائی احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. ان کا ایک اسٹیچر ہے. لیکن بات یہ ہے کہ مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک بہت اچھا ٹائم تھا جناب چودھری اعتزاز احسن صاحب کے پاس کہ جس وقت وہ انٹیریئر منسٹر تھے، بی بی کی حکومت تھی. اور اس وقت یہ آل نال تھے. اس وقت یہ امینڈمنٹ لائی جا سکتی تھی. بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز کا مطالبہ آج سے نہیں ہے، بہت شروع سے ہے کہ یہ امینڈمنٹ ہونی چاہیے اور سویلینز کے کیسز کا ٹرائل وہ آرمی کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے. آج بھی اگر پاکستان بار کونسل کا سٹینڈ صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں تو وہ بڑا واضح ہے. ہم اس چیز کی بار بار زور دے رہے ہیں کہ سویلینز کا ٹرائل آرمی کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن 21D از دیئر. جب تک 21D ہے وہ، اور اس میں یہ اگر اس پہ پورا اترتے ہیں کہ آرمی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا، جلاؤ گراؤ کیا گیا، تو پھر اس کے تحت ٹرائل ہو سکتا ہے. لیکن میں یہ بات اس ضمن میں کہہ رہا ہوں کہ آئین قانون میں موجود ہے، لیکن ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے.
یعنی جب تک قانون ہے پھر یہ ہو سکتا ہے. میرا جو پوائنٹ سمجھنے کا معاملہ ہے وہ تو یہ ہے کہ 21D کو جب تک ترمیم کر کے نکالا نہیں جاتا اس قانون میں اس وقت تک یہ پروسیس ہو سکتا ہے. یہ جو سینئر وکلاء ہیں چودھری اعتزاز احسن صاحب کی پٹیشن ہے, سردار لطیف کھوسہ صاحب ان کے وکیل ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹ سے انڈر آرمی ایکٹ 1952 انصاف نہیں مل سکتا. انصاف کے تقاضوں پہ یہ پروسیجر پورا نہیں اترتا جس کو آپ لوگ قانون کی نظر میں کہتے ہیں ڈیو پروسیس آف لا. بٹ میرے سامنے یہ کچھ پریسیڈنٹس پڑے ہیں جس میں سپریم کورٹ نے بھی اور ایون انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بھی اس کو ڈیو پروسیس آف لا کہتے ہوئے تسلیم کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, ٹو سم ایکسٹینٹ ان کی بات ٹھیک ہے, چونکہ اس میں اب دیکھنا ہے ٹرائل تو شروع ہو گیا ہے, کیا ان کو اپنی مرضی کا وکیل مقرر کرنے کی اجازت ملی ہے؟ ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہوا, چونکہ جو نارملی ملٹری کورٹس کام کرتی ہیں اس میں جو پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے وہ ایک کرنل رینک کے آفیسر ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ 2 میجر ہوتے ہیں. پھر ان کو ملزمان جو ہوتے ہیں اور جو پراسیکیوشن ہوتی ہے ان کو ان ڈیفینس کے لائر کے طور پہ ان کو آرمی آفیسر ہی مہیا کیے جاتے ہیں. یہاں پہ اب دیکھنا ہے کہ کیا تو لا میں پروویژن کیا ہے, آرمی ایکٹ میں پروویژن کیا ہے, who will be the lawyer of the accused؟ وہ باہر سے بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی کا, اگر وہ کورٹ اجازت دے تو. ادروائز وہ ان کو وہاں پہ چوائس دے دیتے ہیں کہ یہ ہمارے 3 آفیسر ہیں یا 2 آفیسر ہیں. ایک منٹ سر, پیور قانون کی بات ہو رہی ہے, یعنی ملٹری ایکٹ 1952 جو کہ قانون ہے ملک کا, اس میں یہ چوائس ہے, بٹ چوائس عدالت کی ڈسپوزل پہ ہے, ملٹری کورٹ. ایسے ہی